عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اب ہم لوگ دور پاس نویں جماعت کی کتاب کا 5واں لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے، ٹاپک ہے کفایت شعری۔ کفایت شعری ایک بہت کارآمد مضمون ہے یہ، اور ہم سب کے لیے فائدہ مند سبق ہے۔ اس کو ہم پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، روپے پیسہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ کیا جائے، لیکن کبھی کبھی ہم سوچے سمجھے بغیر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اسے فضول خرچی کہتے ہیں۔ فضول خرچی کا نقصان یہ ہے کہ بہت سے غیر ضروری کاموں میں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور ضروری کاموں کے لیے ہم قرض مانگتے پھرتے ہیں۔ خواہ مخواہ قرض لینا اچھی بات نہیں، یعنی بلا ضرورت قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، اور کبھی کبھی ہم بے سوچے سمجھے فضول خرچی کر بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن رکھتے ہیں، توازن معنی بیلنس رکھتے ہیں، یعنی ہماری آمدنی جتنی ہے اس سے ہمیں کم خرچ کرنا چاہیے تاکہ وقت ضرورت پر جو بچے ہوئے پیسے ہیں وہ کام آئیں۔ جو لوگ اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن رکھتے ہیں وہ کفایت شعر کہلاتے ہیں۔ کفایت شعر کہلاتے ہیں۔ کفایت شعری سے کام لینے والے کبھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ جھوٹی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اس لیے انہیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ شادی بیاہ میں فضول خرچی ایک رسم بن گئی ہے۔ فضول خرچی کرنے والے اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ دوسروں پر ان کا رعب پڑ رہا ہے، یعنی قرض کر کے، فضول خرچی کر کے اور دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے قرض لے لیتے ہیں۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ لوگ منہ پر تو ان کی تعریف کرتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا، اپنی ضرورتیں پوری کرنا بری بات نہیں ہے، یعنی مہمان کی خاطر تواضع کرنا بری بات نہیں ہے، اور اپنی ذات پہ خرچ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ بری بات ہے۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں۔ تنگ دستی مطلب یہ ہوا غریبی۔ تنگ دستی کا مطلب یہ ہے غریبی آ جاتی ہے، ہم قرضدار ہو جاتے ہیں، اور جھوٹی شان شوکت کے لیے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں دوسروں پر رعب مارنے کے لیے۔ کبھی کبھی ہم غیر ضروری خرچ کو بھی ضروری سمجھ لیتے ہیں، جیسے اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں طرح طرح کے اشتہارات آتے رہتے ہیں۔ یہ اشتہار اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز ضروری محسوس ہوتی ہے، ہم وہ چیز بھی خرید لیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اخبار کے اندر، ٹی وی کے اندر اس طرح سے اشتہار دیا جاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ ضروری سمجھ کے لے لیتے ہیں اور اپنا کریڈٹ کارڈ پہ لیتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں، اور حالانکہ اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح خواہ مخواہ اخراج بڑھا لیتے ہیں۔ کفایت شعری کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہ کریں، اتنی بھی کفایت شعری نہ ہو کہ ہم ضروری کام کو بھی خرچ نہ کریں بلکہ پیسہ جمع کرتے رہیں۔ بہت سے لوگ خرچ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، جی چراتے ہیں، انہیں دولت جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، ایسے لوگ کنجوس کہلاتے ہیں۔ یہ کنجوسی بھی اچھی نہیں، یعنی نہ اپنی ذات پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ اپنے گھر اہل و اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، پیسہ جمع کرنے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں۔ جس طرح فضول خرچی بری بات ہے، اسی طرح کنجوسی بھی اچھی نہیں۔ ہمیں کنجوسی سے بھی بچنا چاہیے، ہمیشہ اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اعتدال معنی بیلنس میں، ہمیں نہ زیادہ نہ کم، اور اسی میں عافیت ہے، اسی میں آرام ہے۔ اب دیکھیے مشکل الفاظ، دیکھیے اس میں: خواہ مخواہ، بلا وجہ، توازن، برابری، کفایت شعری، احتیاط کے ساتھ خرچ کرنے والا، خاطر تواضع، آؤ بھگت، تنگ دستی، غریبی، اشتہارات، اشتہار کی جمع،
اخراجات خرچ، جی چرانا محاورہ ہے کام سے بچنا، اعتدال مانے درمیان، عافیت مانے سکون، آرام۔ اب آئیے ہم اس کے دیگر ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ایکسرسائز ہیں، کیا سوالات ہیں، وہ دیکھیے، ان سوالات کو دیکھتے ہیں۔ فضول خرچی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کفایت شعاری کیا ہے؟ کچھ لوگ بے تحاشا کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ کفایت شعاری اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیے، ہم آپ کی آسانی کے لیے ہم نے ان 5 سوالوں کے جواب لکھے ہیں، آپ ان کو اس کو دیکھ کر آپ کاپی پہ اتار سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا سوال نمبر 1، فضول خرچی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم سوچے سمجھے بغیر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں اور اسے فضول خرچی کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچے سمجھے بغیر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، اسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں۔ کفایت شعاری کیا ہے؟ اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن رکھنے کو کفایت شعاری کہتے ہیں، یعنی آمدنی اور خرچ میں توازن یعنی بیلنس رکھنے کو کفایت شعاری کہتے ہیں۔ کچھ لوگ بے تحاشا کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ جھوٹی شان شوکت دکھانے کے لیے اور دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے بے تحاشا خرچ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جواب، اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو اوپر قرض پڑ جاتا ہے، تنگ دستی میں غریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، کفایت شعاری اور کنجوسی میں کیا فرق ہے؟ اپنی آمدنی اور خرچ میں توازن رکھنے کو کفایت شعاری کہتے ہیں اور دولت جمع کرنے کے شوقین ضرورت کے وقت بھی پیسہ خرچ نہیں کرنے والے کو کنجوس کہلاتے ہیں، یعنی ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرتے، اسے ہم کنجوس کہتے ہیں۔ اب خالی جگہ کو دیکھیے، خالی جگہ ہے، خالی جگہ دیکھیے، اس کے اندر الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 3، قرض لینا اچھی بات نہیں ہے، تو کیا ہوگا اس میں اندر؟ یہ ہے مالی خواہ مخواہ قرض لینا اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 میں کفایت شعاری سے کام لینے والے کبھی کیا ہوگا؟ کبھی دشوار مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے، یہ 2 نمبر ہو گیا دونوں میں۔ شادی بیاہ میں فضول خرچی ایک کیا ہے؟ ایک اخراجات، ایک رسم سی بن گئی ہے۔ شادی بیاہ میں فضول خرچی ایک رسم سی بن گئی ہے، یہ 3 نمبر پر رسم بن گئی ہے۔ اس طرح خواہ مخواہ اخراجات بڑھا لیتے ہیں، تو یہاں پہ 4 نمبر اخراجات۔ نمبر 5 میں ہمیشہ کیا ہے؟ ہمیشہ عافیت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ ہمیشہ اعتدال میں، پہلے میں ہوگا اعتدال اور دوسرے میں ہوگا عافیت، تو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔ تو یہ ہو گیا خالی جگہ۔ اب دیکھیے نمبر 4، نیچے دیے ہوئے محاوروں اور لفظوں کو جملے میں استعمال کیجیے۔ تو یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے ہم نے جملے بنا دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر آپ کاپی میں اتار سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا ہے اس کے اندر شکار ہونا۔ کیا ہے محاوروں میں؟ شکار ہونا، چوہا بلی کا شکار ہو گیا۔ توازن، آمدنی اور خرچ میں توازن رکھنا چاہیے۔ روب، فضول خرچ کر کے دوسروں پر روب ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ جی چرانا، کاہل لوگ کام سے جی چراتے ہیں۔ عافیت، سچائی کے راستے پر چلنے میں ہی عافیت ہے۔ تو یہ ہو گیا محاوروں اور لفظوں کو جملوں میں استعمال۔ اب دیکھیے سوال نمبر اس میں 5، واحد اور جمع۔ دیکھیے اس کے اندر نیچے دیے ہوئے لفظوں کو خانوں کے مطابق لکھیے، یعنی یہ واحد کے خانے میں لکھنا ہے، جمع کے خانے میں لکھنا ہے۔
تو دیکھیے رسم نقصانات اس میں واحد اور جمع دونوں ملے ہوئے ہیں. جو واحد ہے واحد کے کالم میں لکھنا ہے اور جو جمع ہے جمع کے کالم میں لکھنا ہے. تو دیکھیے اس کے اندر ہم نے بنایا اس کو واحد. الگ الگ خانوں میں لکھیے. دیکھیے واحد میں لکھا رسم نقصان وقت اشتہار موقع، یہ سب واحد ہیں، سنگولر ہیں، ایک بچن. اور جمع میں رسوم نقصانات اوقات اشتہارات مواقع. تو ہم نے الگ الگ چھانٹ کے لکھ دیا ان کو. اس کے بعد ہے غیر لگا کر 5 متضاد لفظ لکھیے. یعنی غیر لگانا ہے شروع میں. غیر حاضر، غیر ذمہ دار، غیر برادری، غیر آبادی، غیر معمولی. غیر آباد بھی ہو سکتا ہے اور غیر آبادی بھی ہو سکتا ہے. تو غیر آباد، غیر معمولی. تو اس طرح سے ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. سبق کا عنوان تھا کفایت شعاری. مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی کاپی میں اسے نوٹ کر لیا ہوگا. شکریہ.